الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين مجلس رسالہ ثواب، لیکن رسالہ ثواب مرنے والے کے لیے ہے، اور اس مجلس کے ذریعے سے اللہ مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرمائے، ان کے گناہ کبیر و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ اس کے علاوہ اس مجلس کا تعلق ہم سے بھی ہے، کیونکہ جانے والا جس منزل پر گیا ہے اسی منزل پر ہمیں بھی جانا ہے۔ لہذا اس گفتگو کا دو حصہ ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ رسالہ ثواب ہے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ ارسال پیغام ہے۔ ارسال پیغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ پیغامات دیے جائیں اور وہ چیزیں بتائی جائیں کہ جو اس منزل میں جانے کے بعد کام آنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ واقعہ کے اندر 60 نمبر آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، یعنی ہم نے تمہارے درمیان میں موت کو مقدر کر دیا ہے، تقدیر میں دے دیا ہے کہ موت ہوگی، فنا ہوگی، تمہیں یہاں سے یہاں جانا ہوگا، تمہیں انتقال کرنا ہوگا، یہ تمہارے درمیان میں مقدر کر دیا ہے۔ وہاں ہم لوگ مسبوقین، اور ہمارے اس مقدر کیے ہوئے پیغام کے اوپر کسی کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ جو ہم نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو ہم نے مقدر بنا دیا ہے، جو ہم نے تمہارا نصیب چن دیا ہے کہ تمہیں موت آنی ہے، اس موت کے اوپر تمہیں کسی طرح کی کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے کیا کیوں ہے؟ آگے کی آیت کے اندر ارشاد اللہ کی ہونا یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے جیسے افراد دوبارہ پھر آ سکیں۔ تم یہاں پہ جاؤ اور تمہارے جیسے افراد دوبارہ یہاں پہ آ سکیں، وہ آ کر کے یہاں کا منظر دیکھیں، تم جا کر کے یہاں سے وہاں کا منظر دیکھیں۔ وہ افراد اس لیے دنیا کے اندر آئیں تاکہ وہ امتحان دے سکیں، وہ یہاں کے منظر کو دیکھ سکیں، وہ یہاں کی کیفیتوں کو دیکھ سکیں، اور یہاں کی حالات کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی تیاری کر سکیں، کیونکہ انہیں امتحان یہاں کر کے دینا ہے۔ اور یہاں افراد جو کر چکے ہیں وہ جا کر کے اپنا حال دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور اس کے نتیجہ انہیں کیا ملنے والا ہے۔ تو وہاں جانا بھی ضروری ہے اور وہاں سے آنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ ان آؤٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو جو دنیا کا نظام نہیں چل پائے گا۔ آنا بھی ضروری ہے اور جانا بھی ضروری ہے، اور یقین جانے کا موت مقدر ہے۔ مقدر ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے، وہی چیز مقدر اللہ کبھی نہیں کرتا۔ اللہ کا میں نے تمہارے مقدر کی یہ چیز لکھ دی ہے، میں نے تمہاری تقدیر کی چیز یہ شے لکھ دی ہے کہ تمہیں موت آنی ہے، تمہیں انتقال کرنا ہے، تمہیں وفات کرنا ہے، تمہیں شہید ہونا ہے، تمہیں یہاں سے وہاں پر رحلت کرنا ہے۔ اس کے بعد مولانا مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر الہی ہے، یہ مقدر کے پروردگار ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لے دیا ہے کہ موت تمہیں آنی ہے، اور مقدر جو اللہ نے کیا ہے یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ موت تمہارے لیے نعمت ہے، کیونکہ موت اس لیے نعمت ہے کہ تمہاری حالت بدل جاتی ہے، تمہاری کیفیت بدل جاتی ہے، اور اللہ اس حالت سے بہتر وہ حالت بنانے والا ہے۔ اس حالت سے بہتر وہ حالت تمہاری بنانے والا ہے، لازم یہ نعمت ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، مولانا مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان موت سے جتنا بھاگتا ہے اتنا ہی موت سے قریب ہوتا ہے۔ انسان موت سے جتنا فرار کرتا ہے، انسان موت سے جتنا دور بھاگنا چاہتا ہے، اتنا ہی موت ہر قدم پر، ہر منزل پر، ہر طرف سے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ انسان بیمار پڑا
भागा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, गया फिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, लेकिन आखिर में क्या हुआ, मौत वहां भी बहुत भीड़ और मौत आ गई। गया था शफा के लिए, गया था इलाज के लिए, गया था जिंदगी के लिए, लेकिन अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे तकदीर में चीज लिख दिया है कि तुम्हें मौत आनी है, तुम जैसे जैसे भागते हो वैसे वैसे तुम मौत से करीब होते जाते हो। ये मासूम का फेल है, ये मासूम का कलाम है, ये मासूम कौल है कि जैसे जैसे इंसान तेज भागता है वैसे वैसे मौत से करीब होता है। तो जब इंसान भागता है और मौत से करीब होता है तो फिर होना क्या चाहिए, भाग तो सकता नहीं, वो डर तो उसके अंदर है नहीं कि वो ये मौत से बच सके, फिर क्या करना चाहिए, तो हमें चाहिए कि वो उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। मुकाबला किधर कैसे करेगा, तैयारी करे कि वो मौत को कैसे गले लगाए, वो मौत से कैसे मायूस हो। और ऐसे ये जुमला वाकई आज के जमाने के अंदर मजहका बन जाता, मजाक बन जाता कि साहब हम मौत को कैसे गले लगाएं, साहब हम मौत से कैसे उनसीयत पैदा करें। ये जुमले आप कैसे अदा कर रहे हैं कि मौत से उन्स पैदा करो। मौला मुस्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब जैसे शीरखार बच्चा अपनी माँ के शीर के पास जाने के लिए बेचैन रहता है और शीर मादर हासिल करने के लिए मचलता है, वैसे मैं मौत से करीब होने के लिए मचलता हूँ। अगर ये नियामत ना होती तो ये नियामत उज़्मा उससे करीब क्यों जाती, लेकिन नियामत उज़्मा ने नबे अज़ीम कहा गया है मौला जाना को, नबे अज़ीम नियामत उज़्मा इस नियामत के पास जाने के लिए तैयार है। जैसे माँ की आगोश से बच्चा आलूस होता है वैसे अली मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार। इंसान को चाहिए कि वो इसे नियामत समझे। और आप देखें ये नियामत क्यों है, जब करिए कुछ अपराध आए उस वक्त नबी से कहने लगे या नबी अल्लाह आपने कहा कि खैरात करो, हम खैरात करते हैं, आपने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते हैं, आपने कहा रोजा रखो, रोजा रखते हैं, आपने कहा ये करो, हम ये करो, सारे हमारे अंजाम देते हम। एक फरमाइश हमारे लिए, एक फरमाइश हमारी भी है। समझ करेंगे मौत नियामत है और मौत वो नियामत है कि जिसे नबे अज़ीम गले लगाने को तैयार है। इस बात पर हमेशा गौर कीजिएगा। सबसे बड़ी नियामत कायनात के अंदर जो पैदा की है वो अल्लाह ने नियामत विलायत है। सबसे बड़ी नियामत जो अल्लाह ने पैदा की है वो वजूद मौलाए कायनात है। सबसे अजीम कायनात की नियामत इस नियामत से करीब होने के लिए दौड़ रही है। तो क्या हमें घबराना चाहिए, क्या हमें डरना चाहिए, क्या हमें कांपना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें भी गले लगाने के लिए आमादा और तैयार हो। और किसी भी अच्छी कैफियत के अंदर अगर जाने से इंसान डर रहा है इसका मतलब ये है कि वहां जाने के लिए उसके पास आमादगी और तैयारी नहीं। जैसा नहीं इस होती है, जो आमादा और तैयार होता है वो वहां पर जाने। मैं आगे नतीजा के साथ करूंगा कि हम क्यों न तैयार है, हम वो कौम है, हम वो मिल्लत है, हम वो चाहने वाले हैं, हम उनके मौक़ियों पर मददगार हैं कि जहाँ पर मौत से बच्चे खेलते हैं। लेकिन मैं ये सवाल करें कि मौत एक नियामत उज़्मा है, नियामत है। करिए कुछ लोग अल्लाह आपने सारे अहकाम दिए, हमने माना, सारे अहकाम पर अमल करते हैं, हमारी मान लिया क्या दुआ कर दी कि हम इंतकाल करें, मरे नहीं। तो भाई एहसानात तो बहुत हुआ है, तो तुम्हारे एहसानात हमारे ऊपर तो बहुत हैं। हमने उसमें नमाज दिया तुमने माना, होकर रोजा दिया माना, हुक्म दिया माना, हुक्म फर्ज दिया माना, सारे अहकाम तुमने माने। अरे फरमाइश कर रहे हो, बराबर है, हमारा हाथ बनता है कि हम भी दुआ करें। अल्लाह के नबी क्या मेरे महबूब इन्होंने हमारे सारे बताए हुए अहकाम पर अमल किया है और उस पाबंदी के साथ उन्होंने हमारी बातों को सुना है। इनकी इल्तिजा है, इनकी फरमाइश है कि इनके परिवार वाले और इनके कौम वाले मौत के घाट न उतरे, मौत के घाट न उतरे। नबी अल्लाह कहकर के आने के बाद कहा कि जो है अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर दी है, क्योंकि दुआ नबी
لأمة كدعاء الوالد لولده، نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ویسی ہوتی ہے جیسے والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے، یہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ نہ باپ کی دعا بیٹے کے لیے کبھی رد ہوتی ہے اور نبی کی دعا اپنی امت کے لیے کبھی رد ہوتی ہے۔ آگے بات آگے تمہاری دعا قبول ہوگی تو تم میں سے کوئی انتقال نہیں کرے گا۔ یہ وہ قبیلہ ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس کے اندر موت نہیں آئے گی، کوئی انتقال نہیں کرے گا۔ زمانہ گزرتا رہا، سال گزرتے رہے، ایام گزرتے رہے، یہاں تک ایک زمانہ وہ آ گیا کہ یہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ ایک گھر کے اندر جب گزرتے ہیں اور جب اندر داخل ہوتے ہیں تو باپ بھی دکھائی دیتا ہے، باپ کا باپ بھی دکھائی دیتا ہے، باپ کا باپ بھی دکھائی دیتا ہے، ماں دکھائی دیتی ہے، ماں کی ماں بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ خواب میں نہیں ہے، سامنے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اس آواز وغیرہ محمد آپ ہی بیان کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص ہے جاتا ہے گھر کے اندر تو باپ کو دیکھتا ہے، پھر باپ کے باپ کو دیکھتا ہے، پھر باپ کے باپ کو دیکھتا ہے، پھر باپ کے باپ کو، پورا سلسلہ۔ بھائی کو دیکھتا ہے، بڑے بھائی کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بھائی کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بھائی کو، سارا سلسلہ دیکھتا ہے۔ جب یہ خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے باپ کی، اسے شرم آتی ہے کہ میں باپ کی خدمت کروں، اس کے باپ کو تنہا چھوڑ دوں۔ پھر اس کی خدمت کے لیے جاتا ہے، جب اس کی خدمت کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کا باپ دکھائی دیتا ہے، اسے شرم آتی ہے، لائق آتی ہے کہ اس کی خدمت کروں، اس کی خدمت نہ کروں۔ یہ تو باپ کا باپ بھی ہے، یہ تو اس کا بھی باپ ہے، میں تو اس کی خدمت کرتا ہے۔ سوال وغیرہ محمد جب یہ خدمتوں کے اندر اتنا الجھ جاتا ہے، وہ نہیں ہوتے، پوری قوم اپنی الجھ جاتی ہے۔ اقتصاد کمزور، مال خرچ، تجارت بیکار، کاروبار بیکار ہو جاتا ہے، صرف رشتے داروں کو صرف دیکھنے کے لیے جو ہے وہ وقت ان کا گزر جاتا ہے۔ بہت وقت پورا گھر بھرا ہوا ہے اور سب کو دیکھنا ہے، ماں کو بھی دیکھنا ہے، ماں کی ماں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی ماں کو بھی دیکھنا ہے، پھر ان کی ماں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ سارا سلسلہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ آپ نے لوگ دیکھا ہے کہ ساری قومیں جو ہے آباد ہو رہی ہے، ساری قومیں جو ہے تجارت کر رہی ہے، ان کے کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے مال و متاع میں ہم غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ سب کے سب بیٹھنے والا کہا کہ ہم نے اپنے نبی سے کہا تھا، ہم نے نبی اللہ سے کہا تھا کہ آپ دعا کریں کہ ہمارے درمیان میں کوئی انتقال نہ کرے، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ ہم اسی نبی سے جا کے کہیں کیا نبی اللہ پھر دعا کر دیں گے، کیونکہ یہ نعمت ہے، کیونکہ یہ نعمت ہے۔ اگر موت نہ آئے گی دوسرے کو راحت نہیں ملے گی، دوسرے کو آرام نہیں ملے گا۔ جب یا نبی اللہ یہ ہمارے اس طرح سے ہو گیا کہ ہم نے وہ پہلے کہا تھا کہ نعمت سے بھاگنا زحمت میں گر جانا ہے۔ موت ایک نعمت ہے، تم اس سے بھاگ رہے تھے، لہٰذا نبی نے دعا کیا تو لوگ مرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے حساب کیا، اقرار کیا کہ واقعی موت نعمت ہے۔ کہ ٹرین کے اوپر سارے پریشان بیٹھے رہے، کوئی نہ اترے، پلیٹ فارم آئے، گاڑی رکے، کوئی نہ اترے، آپ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے مسافر جہاں ہوں گے وہیں رہ جائیں گے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ موت بھی ضروری ہے اور حیات بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے مقدر میں کر دیا ہے، یہ نعمت تمہارے حوالے کر دیا ہے، یہ نعمت کا آنا لازم اور ضروری ہے۔ اور پر سفر موت سوائے اہل بیت کو بتا دیں، کسی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ موت اور حیات کیا ہے؟ موت اور حیات ہے کیا چیز؟ کیا گندا لباس ہے کہ خوشبودار لباس ہے، پاک و پاکیزہ لباس ہے؟ بدبودار اور گندے لباس کو اتار دینا اور اچھے لباس کو پہن لینا یہ موت ہے۔ یہ لباس حیات انسان کا گندا ہوتا ہے، یہ لباس حیات انسان کا وقتی ہوتا ہے، یہ لباس حیات انسان کا بدبودار ہوتا ہے، یہ لباس حیات انسان کو قار مذمت پر ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اس لباس آخرت کو پہنتا ہے تو اس منزل میں پہنچتا ہے جو نعمت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔
جو حور ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جنت ہے ہمیشہ کے لیے ہے، رضوان ہے ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں پر ہمیشگی پائی جاتی ہے، یہاں پر ہمیشگی نہیں پائی جاتی ہے۔ ہمارا بتائیں کہ یہ لباس حیات کو تم پہننے کے لیے درخت ہو، جبکہ یہ لباس حیات تمہیں ذلیل کر دیتی ہے۔ لباس آخرت پہنو گے تمہیں عزت ملے گی، تمہیں وقار ملے گا، تمہیں قرب خداوندی ملے گی، تمہیں قرب الہی ملے گا۔ لیکن انسان چونکہ پہچانتا نہیں ہے اس لیے موت سے ہو رہا ہے۔ اگر ایک بچہ کا بیمار ہو، ہاسپٹل میں آپ جائیں اور کہیں گے بیٹا آپ بہت بیمار ہیں، میں آپ کی دوا لے کر کے آیا ہوں، شکریہ ادا کرے گا؟ کام کر یہ بھی کوئی بات ہے، لانا ہی تو آئس کریم لے آئے ہوتے، ہمیں بہت پسند تھی، چاکلیٹ لے کر کے آئے ہوتے، وہ ہمیں بہت عزیز تھی، کیڈبری لے کر کے آئے ہوتے، ہمیں بہت محبوب تھی، یہ دوا لے کر کے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ اس دوا کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے، اس دوا کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے، لہٰذا وہ مطالبہ کر رہا ہے جس کی اہمیت کو جانتا ہے۔ چاکلیٹ کے لذت کو جانتا ہے، چاکلیٹ کی لذت کو جانتا ہے، دوا کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے۔ لیکن کوئی بزرگ ہو، کوئی سمجھدار ہو، کوئی عاقل ہو، وہ بیمار ہو، آپ دوا لے کر کے لائیں گے، شکریہ ادا کرے گا، سلام بھی کرے گا، مطالعہ بھی کرے گا، تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ احسان کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے ضرورت تھی اسی بات کی، وہ دوا کی ضرورت تھی مجھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے بھاگتا وہی ہے جو موت کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے۔ موت کو گلے لگانے کا مطلب ہی ہے کہ فلسفہ موت و حیات کو پہچانتا ہے۔ اور فلسفہ موت و حیات کون جانتا ہے؟ وہی جانتا ہے جس کا تعلق ہے در اہل بیت، جس کا تعلق ہے در اہل بیت سے۔ ہم کسی کے گزر جانے پر نہیں روتے ہیں، یہ تو فرصت ہوتی ہے جو ہمیں رلاتی ہے، یہ تو جدائی ہوتی ہے جو ہمیں رلاتی ہے، ورنہ یہ انسان کی خوش بختی ہے کہ اس لباس حیات سے انسان مبرہ ہو کر کے لباس آخرت پہن لے اور اپنے پروردگار سے ملاقات کر لے۔ اور یہ موت ایک اچھی شے ہے۔ جناب موسیٰ کے پاس ملک الموت جب ہوتا ہے، انہوں نے جواب کہا موسیٰ آپ کے روح کو کرنا ہے، راجا کے خدا سے کہہ دو کیا کوئی دوست اپنے دوست کی موت چاہتا ہے؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی موت چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا ملکوں سے جواب نے سن لیا، جا کے میرا جواب دے دو، کیا کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات سے گھر آتا ہے؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات سے گھر؟ اگر انسان یہی سوچ لے کہ اگر ہم واقعی اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا رحیم و رحمان پروردگار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ہمارے پر مہربانی کرنے والا ہے، تو ہمارا انسان اس کے طرف بڑھے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ مظلوموں سے کہا کہ موسیٰ جب تک سے فرمائش خود نہ کریں، روح نہ خود کرنا۔ جنگل میں چلے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبر کھود رہا ہے، قبر کھود رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ قبر کھود رہا ہوں۔ کس کی؟ تب صحابی جیسا قدم آسم ہے، کہا بہتر ہی ہے کہ میں لیٹ کے دیکھ لوں، کہا آپ کی مرضی ہے۔ موسیٰ لے گئے، اللہ نے نعمات جنت کو ان کے سامنے کھول دیا۔ جب نعمات جنت کو اللہ نے ان کے سامنے کھول دیا، موسیٰ نے کہا اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قبر میں سب سے پہلی نعمت آنے والی جو نعمت ہوتی ہے وہ نعمت ولایت، وہ نعمت ولایت ہوتی ہے، وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان چہرے علی کو دیکھتا ہے، موسیٰ نے چہرے علی کو دیکھا، موت سے منع کر موسیٰ نے اپنے مولا کو دیکھ لیا، پھر سمجھ آئے بہت کی آپ روز سب کر لو، جو گردار کہتے ہیں جب تک سب نہ کرے روز نہ کرنا۔ تو انسان اگر حقیقتوں کو پہچان لے، انسان اگر کیفیت کو پہچان لے، انسان اگر اس کنڈیشن کو پہچان لے، تو اس سے بہتر
کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ انسان تیاری کرے، آمادی کرے. پھر ہمارے لیے آپ دیکھیں شیعہ موت سے کیوں گھبرا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیعہ خلقوا من فاضلۃ نتنا، ہمارے شیعوں کے خلقت فاضل قیمت سے ہوئی ہے، ہماری فاضل قیمت سے ہوئی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا مرتا ہے، کہیں کا بھی مرتا ہو، ہمارے جوار میں آ جاتا ہے. ملائکہ اس کو ہمارے جوار میں لے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں یہاں پر سب سے کرو سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے، وہاں کون جگہ نہیں. ان کی جنت ان کے دوست کچھ نہیں بچ چکا ہو، وہ آ کے ہیں فرشتے کو کر دیتے ہیں. اگر آپ علی والے ہیں تو علی کے دروازے پہنچ جائیں گے، آپ حسین والے ہیں تو حسین کے دروازے پہنچ جائیں گے. تو شیعہ اس کی خلقت ہے فاضل کی نفس، توجہ کریں گے، خلقت ہے فاضل کی نفس، انجام ہے اس کا جوار امام. جوار امام، خلقت فاضل کی نفس، انجام ہے جوار امام، اور اس کے منزل میں دیدار امام. سبحان اللہ. اب اگر انسان اس کیفیت کو سمجھ لے کہ ہماری خلقت بھی انہیں سے ہوئی ہے، ہمارا انجام بھی انہیں سے ہونے والا ہے، اور انسان میں بھی انہیں کا دیدار ہونے والا ہے، پھر موت سے ڈرنا چاہیے. محمد موت سے وہ رہے کہ جس کا کوئی وہاں پر پرسان حال نہ ہو. موت سے وہ گھبرائے کہ جس کا کوئی منصوب مددگار نہ ہو. یہ قافلہ ہے کہ جس کا امیر کارواں علی ہے. آپ کہتے ہیں کہ موت حق، سراب حق، کتاب ہے کہ نہیں؟ کتاب حق ہے، ترقی میں کیا کہتے آپ؟ موت حق، سراب حق، قبر حق، حساب حق، میزان حق، سب حق کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ علی سبحان اللہ. یہ پورا قافلہ ہے. اس کا میر کون ہے؟ اس کا سردار کون ہے؟ علی ہے. اگر علی راضی ہے تو یہ بھی حق طے ہو جائے گا، ہو جائے گا. لیکن اگر یہ راضی نہ ہوا پریشانی ہوگی. الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. علی کو راضی کر لو، سارے حق راضی ہو جائیں گے، سارے حق طے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ وہ ہے، ان کی محبت ہی وہ ہے کہ جو انسان کو آمادہ کرتی ہے. اور پیاری آمادہ کرتی ہے انسان کو بندگی کے لیے. انسان کو آمادہ کرتی ہے بندگی کے لیے. واقعہ لطف ہی اس وقت آتا ہے جب وہ پیاری ہے. ورنہ سجدے ہیں یہ پیسے نہیں کہے جا سکتے. توحید سجدہ ہے اگر بجائے سجدہ بنتا ہی اس وقت جب وہ پیاری ساتھ ہے. قیام اسی وقت بنتا ہے جب امام ساتھ ہے. ایسا موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے ڈر کرنا چاہیے. ایک بار عمر کے سارے کے جواب کی حدیث ہے. ان کے فرزند غلام علی صاحب جو یہاں پر رہتے ہیں، گئے ہوئے ہیں، پہلے بات ہے پردیش میں خبر ملی، ملال لہو ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر، ہمارے پاس ایک خاندان ایسا ہے کہ ہم فضائل بھی وہیں شروع کرتے ہیں، مسائل بھی وہیں شروع کرتے ہیں. ہماری ذاتی زندگی کوئی نہ فضائل ہے نہ کوئی مسائل ہے. ہمارے پاس جو بھی فضائل ہیں فضائل آ رہے ہیں، ہمارے پاس جو بھی مسائل ہیں مسائل آ رہے ہیں. جب بھی کوئی جنازہ ہوتا ہے، خاتون کا جنازہ ہوتا ہے، وہ جنازہ بھی یاد آتا ہے جس کے 4 پسلیاں تھیں، جس کا کہ معصوم نے فرمایا ہے. امام حسن اور امام حسن علیہ السلام دونوں راضی کرتے ہیں. ہو گئی تھی کہ سر کے بال سفید ہو گئے، میری اماں بھی کہتے ہیں کہ ہو گئے تھے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر شکستہ ہو چکا تھا.
اور ہم دونوں بازو پکڑ کے دونوں بھائی سفر کے لے کے جاتے تھے کپڑے ندی پر صبح کریا کرتے تھے کیونکہ جب فاطمہ زہرا کہاں کریا کرتی تھی گھر کے اندر تو لوگ والی کہتے تھے جب کوئی دنیا سے انتقال کرتا ہے تو سارے احباب جمع ہو جاتے ہیں سارے احباب جمع ہو جاتے ہیں حسن و حسین بھی جمع ہو گئے حسن و حسین بھی جمع ہو گئے غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا اور کہا گیا آؤ آج ماں کا دیدار کر دو آج بھی دستور اپنایا جاتا ہے کہ جب آخری دیدار کرایا جاتا ہے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے آؤ ماں کا دیدار کر لو امام حسن آگے بڑھے اماں میرا سلام زینب اندر کو تم آگے بڑھی اماں میرا سلام حسین آگے نہیں بڑھے بلکہ اپنے ہاتھوں کو پکڑ کر سے بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد کہا ماں جیسے گھر میں بلاتی تھی ویسے بلائیے جیسے گھر میں بلاتی تھی ویسے بلائیے کبھی نہ اٹھنے والا ہاتھ پہلو سے اٹھا اگر نہیں رہا